بارش پوری رفتار سے شروع ہو چکی تھی اور جس وقت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور سلطان بابا جیلر کی سربراہی میں سزائے موت کے قیدیوں کے مخصوص احاطے میں داخل ہو رہے تھے، تب تک سارا سینٹرل جیل ہی ایک بڑے تالاب کی سی صورت اختیار کر چکا تھا۔ قیدی اپنی اپنی کال کوٹریوں کی سلاخوں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ پانی پھانسی گھاٹ کی کوٹریوں میں داخل ہونے لگا تھا۔ قیدیوں کے چہرے کیا تھے، حسرت سے اٹے فریم تھے۔ ان کی نظریں ہمیں یوں ٹٹول رہی تھیں جیسے ہم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ جیلر نے سکندر کی کوٹری کے سامنے جا کر اپنی اسٹک سے سلاخیں کھٹکھٹائیں۔ سکندر اٹھو، تم سے سلطان بابا ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سکندر جو کسی گہری سوچ میں غرق، کوٹری کی چھت سے ٹپکتے پانی سے بچنے کے لیے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سکڑ کر بیٹھا تھا، سلطان بابا کا نام سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبوتر خانے کی مانند 4x6 کی یہ کوٹھی بس اتنی سی تھی کہ اگر کوئی لمبے قد کا قیدی رات کو سوتے وقت ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتا تو سلاخوں سے باہر برآمدے میں نکل آتی۔ سکندر لپک کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ مجھے یقین تھا آپ انتہائی طویل فاصلے کے باوجود میری آخری خواہش پوری کرنے یہاں تک ضرور آئیں گے۔ میری زندگی تو اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے، لیکن آپ کا یہ احسان میری روح بھی تا ابد نہیں بھولے گی۔ سکندر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جیل کی شدید مشقت اور تکلیفوں نے بھی اس کے چہرے کی وجاہت پر کچھ زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں اب بھی خاصی چمک باقی تھی۔ سلطان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہو نوجوان، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم پہلے بھی کبھی کہیں ملے ہوں۔ سکندر نے ان کا ہاتھ چوم کر تعظیم سے چھوڑ دیا۔ نہیں، آپ مجھ سے نہیں ملے، لیکن میری آپ سے ملاقات بہت پرانی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، آج سے 3 سال قبل ساحل کی درگاہ کے سامنے لنگر انداز بحری جہاز میں ایک بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ بم دھماکہ میں نے ہی کیا تھا۔ حالانکہ بحری جہاز تقریباً خالی تھا، لیکن اس میں بھرے خام مال کی وجہ سے دن رات اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ مجھے اس بلاسٹ کی تیاری کے لیے تقریباً 3 ہفتے تک ایک زائر کا بھیس بدل کر آپ کی درگاہ ہی میں چھپنا پڑا تھا۔ ان 3 ہفتوں میں بارہا عصر کی نماز کے بعد مجھے آپ کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانے، اگر میں اپنی زندگی کی راہ پہلے ہی متعین نہ کر چکا ہوتا تو ضرور ہمیشہ کے لیے اسی درگاہ ہی میں آپ کے قدموں کے پاس اپنا ڈیرا ڈال دیتا، کیونکہ آپ مجھے ایک سچے انسان دکھائی دیے تھے، ایک ایسا شخص جو بنا کسی فائدے کے اپنا سب کچھ تیاگ کر مجھ جیسے بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن بلاسٹ کے فوراً بعد مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا، کیونکہ پولیس نے سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ البتہ میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں ایک بار آپ سے ضرور ملوں گا اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی التجا کروں گا۔ اب اسے مقدر کا ستم کہوں یا اپنی خوش نصیبی کہ آپ سے تب ملاقات ہو رہی ہے جب میری رخصتی کا وقت قریب ہے اور مجھے واقعی آپ جیسے کسی بزرگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اتنے میں بڑے حوالدار نے پانی میں شرابور 2 سپاہیوں کے ساتھ آ کر جیلر اقبال کو مطلع کیا کہ جلاد پہنچ گیا ہے۔ جیلر نے ان 2 سپاہیوں کو وہیں نگرانی پر چھوڑا اور خود عجلت میں سلطان بابا سے اجازت لے کر پھانسی کے انتظامات کا جائزہ لینے چلا گیا۔ جلاد کی آمد کی خبر سن کر سکندر کے چہرے پر ایک عجیب سی درد بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ چلے اچھا ہوا، جیلر صاحب کی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی۔ بہت پریشان تھے وہ اس جلاد کی غیر حاضری کی وجہ سے۔
اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اپنی زندگی میں تو میں کسی کو کوئی سکھ دے نہیں پایا اور اب جاتے جاتے بھی زمانے کو ستا کر جا رہا ہوں۔ سلطان بابا نے وہیں برآمدے ہی میں سکندر کی کوٹری کے سامنے نشست ڈال لی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر میں دعا ختم کر کے سکندر پر پھونک کر بولے، میں تمہیں تمہارے وہ اصول توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا جنہیں نبھانے کی خاطر تم نے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ سوائے شرک کے ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی کفارہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر زندگی کے آخری پل میں بھی تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے تو کفارہ ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنا، شاید وہی کفارہ تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔ سکندر نے چونک کر ہم دونوں کی جانب دیکھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گیا۔ اتنے میں جیل کا ایک وارڈن لمبی سی خاکی برساتی پہنے ہوئے وہاں آ پہنچا اور سکندر سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی قیدی نمبر 318، تمہارا کوئی اپنا ہے جو تمہاری خواہش کے مطابق کل تمہاری میت وصول کر سکے؟ اس کا نام پتہ لکھواؤ یا پھر ہم رفع عام کے محکمے کو لکھ دیں۔ وارڈن کا مکانیکی انداز میں اس کا سوال سن کر سکندر ہنس پڑا۔ میرے تو سب سے قریبی اب تم ہی ہو کریم خان، کیوں نہ تمہارا ہی نام دے دوں؟ کریم خان نے جلدی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے، نہ بابا نہ، میں تو پہلے ہی موسم کے تیور دیکھ کر ڈر رہا ہوں۔ سکندر نے دوبارہ اسے چھیڑا، فکر نہ کرو وارڈن صاحب، پھانسی بارش میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ سنا ہے کہ لاش بھیگنے کے بعد بہت بھاری ہو جاتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری بارات رخصت کرنے میں کافی دشواری پیش آئے گی۔ سکندر کی بات سن کر وارڈن کریم مزید وہاں ٹک نہیں پایا، الٹے قدموں دوڑ گیا۔ سکندر کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے سلطان بابا کو جواب دیا، آپ یقین کریں میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے، میں نے آج تک صرف معاشرے کے ناسوروں کے خلاف ہی ہتھیار اٹھایا ہے، وہ جو اس ملک اور یہاں کے غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں اور جنہیں جس قدر جلدی رخصت کر دیا جاتا اسی قدر بہتر تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ملکی قانون کی نظر میں یہ ایک بھیانک جرم ہے اور اس کی جو سزا مقرر ہے وہ میں بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف اپنے حصے کا وہ کام کر کے جا رہا ہوں جو قدرت نے میرے ذمے لگایا تھا، اور باقی کام میرے جانے کے بعد میرے ساتھی پورے کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر میں خاموش نہیں رہ سکا اور بول پڑا، لیکن اس بات کا تعین کون کرتا ہے کہ معاشرے میں پلتا ہوا کون سا شخص کرپشن کی غلاظت میں رہتے رہتے ناسور بن چکا ہے اور اب اسے سزا دے کر رخصت کر دینے کا وقت آ چکا ہے۔ سکندر نے پہلی بار غور سے میری جانب دیکھا، شاید اسے سلطان بابا کی موجودگی میں ان کے ساتھ آئے کسی خدمتگار سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ سلطان بابا سکندر کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولے، یہ عبداللہ ہے، اسے میرا ہی ایک حصہ سمجھو، اور جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ، ہم دونوں راز کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ سکندر کے چہرے پر اطمینان کی لہر آ گئی۔ ہمارا پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ ایک منظم تنظیم ہے جو ہر کیس کی مہینوں چھان پٹک کرتی ہے اور پھر سپریم کمانڈ سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم بلا وجہ بے قصوروں پر گولیاں نہیں برساتے۔ اب دوسرا سوال سلطان بابا نے کیا، جس نوجوان سائنسدان رؤف کے قتل کے الزام میں تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ سکندر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے، وہ بھی اسی کرپٹ اور چور معاشرے کا ایک حصہ تھا جس کی جڑیں کاٹنے کے لیے میں اور میری تنظیم سرگرم تھی۔
وہ بظاہر اس ملک کا وفادار تھا اور لاکھوں روپے تنخواہ کی مد میں وصول کر رہا تھا۔ اس کے بیرونی دوروں اور عالمی کانفرنسوں میں شرکت کا خرچہ بھی ہماری غریب سرکار ہی اٹھاتی تھی، لیکن درپردہ وہ بھی ایک عیاش اور بے ایمان شخص تھا۔ میں نے خود آخری 4 دن تک اس کی نگرانی تب کی تھی جب وہ ایک کانفرنس کے بہانے کسی عورت کے ہمراہ بھورمن کے ایک مہنگے سوئٹ میں مقیم تھا۔ اس پر گولی چلانے سے قبل میں ہر طرح کا اطمینان کر چکا تھا، تبھی میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ میری تنظیم کے بڑوں نے 2 مہینے قبل ہی اس کے بوجھ سے معاشرے کو پاک کرنے کا فیصلہ کر کے مجھے آرڈرز پہنچا دیے تھے۔ سکندر کے لہجے کا یقین اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے اپنے عمل پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ سلطان بابا نے چند لمحے توقف کیا اور بولے، نائلہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ جانے یہ سوال تھا یا کوئی بم، جسے سنتے ہی سکندر کچھ اس زور سے اچھلا جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کرنٹ کا جھٹکا دے دیا ہو۔ آپ نائلہ کو کیسے جانتے ہیں؟ سلطان بابا نے اصرار کیا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر میں بھی تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ سکندر کچھ لمحے اپنے حواس مجتمع کرتا رہا، پھر کھوئی آواز میں بولا، نائلہ کبھی میری روح کا حصہ تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ایک نامحرم، ایک اجنبی ہے۔ سلطان بابا کچھ دیر تک سکندر کو غور سے دیکھتے رہے، پھر ان کی ڈوبتی ہوئی سی آواز سنائی دی، تو گویا تم نہیں جانتے کہ رؤوف نامی جس نوجوان کو تم نے قتل کیا تھا وہ اسی نائلہ کا شوہر تھا، اور نائلہ آج تمہاری وجہ سے بیوہ کہلاتی ہے۔ تو خواب اگر ہے، تیری تدفین کہاں ہو، دل میں تو کسی اور کو دفنایا ہوا ہے۔ سانپوں میں اثر پھینک کے اب مہو دعا ہو، معلوم ہے دیمک نے اسے کھایا ہوا ہے۔ سلطان بابا کا انکشاف سن کر سکندر کا وہی حال ہوا جو اپنے انتہائی عزیز کی موت کا سن کر کسی کا ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر تو سکتے میں جمع بیٹھا رہا اور پھر یکایک چلا کر کہنے لگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نائلہ کے شوہر کا نام تو عمران ہے اور نائلہ نے انتہائی اچھے گھرانے کا رشتہ قبول کیا تھا۔ اگر میں آپ کو اتنے قریب سے نہ جانتا تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ یہ بھی پولیس ہی کی کوئی چال ہے مجھ سے راز اگلوانے کی۔ سلطان بابا نے مزید کچھ کہے بنا اپنی جیب سے نائلہ کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور سکندر کے حوالے کر دیا۔ ہو سکے تو اس تحریر کی سچائی کو جانچنے کی کوشش کرو۔ نائلہ کے شوہر کا پورا نام عمران رؤوف تھا، اور یہ وہی مقتول ہے جس نے کیمیکل انجینئرنگ میں بیرون ملک سے ڈگری میں ٹاپ کر کے اپنے ملک کی خدمت کے جنون میں یہاں کے ایک تحقیقاتی ادارے میں بطور جونیئر سائنسدان نوکری قبول کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس ہونہار نوجوان کی قضا تمہارے ہاتھوں لکھی تھی۔ سکندر نے جھپٹ کر وہ لفافہ سلطان بابا کے ہاتھ سے لے لیا، اور جیسے جیسے اس کی نظریں کاغذ پر لکھی تحریر پر پھیلتی گئیں، ویسے ویسے اس کا جسم خشک ریت سے بنے گھروندے کی طرح بکھرتا چلا گیا، اور کچھ ہی دیر میں جب اس نے تحریر ختم کی تو تب تک وہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں موت زندگی سے رابطہ ٹوٹ جانے کے عمل کا نام ہے، اور ضروری تو نہیں انسان کا زندگی سے رابطہ صرف سانس کی ڈور ٹوٹنے ہی سے منقطع ہو سکتا ہے۔ کچھ اموات ہم پر سانس لینے کے دوران بھی تو وارد ہو سکتی ہیں، ہم جیتے ہی بھی تو کئی بار مرتے ہیں۔ سکندر پر بھی اس وقت کچھ ایسے ہی موت طاری تھی، اور اس کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی تھی کہ یہ موت اس پر تب طاری ہوئی جب اس کی اصل موت میں صرف چند گھنٹے ہی باقی بچے تھے۔
اگر اسے آج یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ اپنی محبوبہ کے شوہر کا قاتل ہے تو تقدیر کا کیا بگڑ جاتا۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ تو پھر اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کی عمر بھر کی جمع پونجی اس کا سب سے بڑا بھرم موت سے چند لمحے پہلے لوٹ جائے۔ اتنے میں عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ بارش نے کبھی نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جانے کیوں اس وقت مجھے حال ہی میں پڑھے گئے ناول خدا اور محبت کا ایک جملہ شدت سے یاد آ گیا کہ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ساری عمر بھی برستی رہیں تو کسی کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ سلطان بابا نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکندر ویسے ہی گمسم سا سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اور سلطان بابا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جیل کی جامع مسجد سے باہر نکلے تو گھنے کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سلطان بابا سکندر کی طرف چلنے کا کہیں گے، لیکن میری توقعات کے برعکس ان کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اب دل جلے کو تم سنبھالو ساحر میاں، میں ایک بار مقتول کی بیوہ سے مل کر اس کا دل موم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اب بھی سکندر اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ایک نوجوان لگتا ہے۔ بابا، آپ مجھے سب کے سامنے عبداللہ لیکن تنہائی میں ساحر بلاتے ہیں، ایسا کیوں؟ وہ میرا سوال سن کر مسکرا دیے۔ اس لیے کہ عبداللہ کے اندر موجود ساحر بھی میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ عبداللہ، اور ساحر کے اندر کا عبداللہ تو پہلے ہی سے ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رہے، نام بھی آدھی شناخت ہوتی ہے، اور میرا مقصد کبھی تمہاری اصل شناخت مٹانا نہیں رہا۔ سلطان بابا میرا کاندھا تھپک کر آگے بڑھ گئے، اور میں یوں ہی سوچ میں ڈوبا بھیگتا ہوا دوبارہ سکندر کی کوٹری کی جانب چلا آیا۔ سکندر کے ہاتھوں میں اب بھی نائلہ کا دیا ہوا خط ویسے ہی تھا۔ ایک بہت ہی مضبوط اور آہنی اعصاب کا انسان جب ٹوٹتا ہے تو پھر ٹوٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ شاید ہم سبھی بیک وقت اندر سے فولاد اور موم کے بنے ہوتے ہیں۔ فولاد کا ملمہ جب اترتا ہے تو پھر موم کو پگھلتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سکندر کا موم چہرہ بھی پگھل پگھل کر آنسوؤں کے جوہر میں ڈوب سا گیا تھا۔ میں نے سلاخوں کے قریب جا کر کھنکار کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پگھلتی نظریں اٹھائیں۔ کیا وہ یہی ہے؟ ہاں، وہ جیل کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہوئی ہے۔ سکندر میری بات سن کر زخمی سی ہنسی ہنسا۔ اوہ، تو میری پھانسی کا نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں تک آئی ہے۔ یہ رشتے بھی پل پل میں کیسے کیسے بدلتے ہیں۔ کل تک جو مجھے آئی ایک خروش کی تکلیف سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، آج وہ میرے بے جان وجود کو پھانسی کے پھندے پر جھولتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہاں اس موت کی وادی میں بیٹھی میری سانسیں بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس محبت نامی ازدے کی صفاقی پر شدید غصہ آنے لگا۔ آخر اس عفریت کا پیٹ کب بھرے گا؟ کب تک یہ ہم معصوم انسانوں کی روح نگلتا رہے گا؟ کب تک ہمارے جذبوں کی شہ رگ میں اپنے دانت گاڑے ہمارا خون پیتا رہے گا؟ اس کے جان لیوا زہر کا ایک تازہ شکار سکندر کی صورت میں اس وقت بھی میرے سامنے ادمرا موجود تھا۔ سکندر کی کہانی بھی اپنی محبت کی ہزاروں لاکھوں کہانیوں میں سے ایک تھی۔ اس کی اور نائلہ کی ملاقات انٹر یونیورسٹی کے ایک تقرری مقابلے کے دوران ہوئی، جب نائلہ کی زبردست تیاری اور تحقیق کے باوجود سکندر نے مقابلے کا پہلا انعام جیت لیا تھا۔ نائلہ مقابلے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی ہار کر گھر واپس لوٹی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت صرف دو روحوں کے ملاپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جذبوں کے سوداگر ان معصوم جذبوں کو بھی
सोने चांदी के अंबारों से तोलने का फन जानते हैं, और सिकंदर के पास तो कभी आम हालात में बस का पूरा किराया भी नहीं होता था। उसकी बेवा माँ ने बचपन ही से दूसरों के घरों के कपड़े और बर्तन धोकर उसके सरकारी स्कूलों की फीस भरी, लेकिन नायला के करोड़पति बाप सेठ अमजद को अपनी लाडली बेटी का दिल उसके पसंदीदा खिलौनों से जोड़ना आता था, तो वो उन खिलौनों से उसका मन फेरना भी खूब जानता था, और उसे अपनी हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई बेटी की तरियाहट का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा था। वो जानता था कि अगर उसने गरीब फटीचर नौजवान को बराह रास्त धक्के मारकर अपने महल से निकाला तो उसकी ज़िद्दी बेटी भी उसके साथ ही सब कुछ ठुकरा कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकल जाएगी। इसलिए उसने बड़ी मुहारत से सारे मामले को संभाल लिया। बेटी की पसंद को उसने एक बेहतरीन अदाकार की तरह आंखों में आंसू भरकर कबूल किया, और सिकंदर की अना पर पहली ज़रब उसने पहले ही रोज़ उस वक्त लगाई जब उसने अपने दफ्तर की सीट और सारा कारोबार सिकंदर के हवाले करने का अंदिया जाहिर किया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सिकंदर ने अपनी होने वाली मंगेतर नायला के सामने ही सेठ अमजद की ये पेशकश ठुकरा दी कि वो नायला को अपने हाथों से कमा कर खिलाएगा। सेठ अमजद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि सिकंदर जैसे गरीब लेकिन आइडियलिस्ट नौजवान जब तक अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं तब तक उनके पास किसी ऑफिस में बड़ा या छोटा बाबू बनकर क्लर्की करने या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शाम को पार्ट टाइम सेल्समैनशिप करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन हज़ारों तजुर्बों के बाद भी ऐसे अहमक सुधरते हैं ना सुधर पाएंगे। दूसरा वार नायला के बाप ने नायला के चाय लाने के लिए उठ जाने के फ़ौरन बाद किया, जब उसने बातों बातों में सिकंदर को नायला के एक दिन के खर्चे के बारे में बताया, जो सिकंदर के महीनों के खर्चे के बराबर था। जब तक नायला चाय लेकर आई तब तक सेठ अमजद सिकंदर को ये बात बहुत अच्छी तरह समझा चुका था कि उसकी नाजो नम में पली नाजुक बेटी को पाने के लिए सिकंदर को सिर्फ अपने खूबसूरत अल्फाज के बने महल तराशना छोड़कर कोई अमली कदम भी उठाना होगा। और फिर जब सिकंदर ने ख़ुद अमजद को ये बताया कि उसका इरादा पहले ही से इस साल के आखिर में होने वाले मुकाबले के इम्तिहान में बैठने का है और उसे कभी उम्मीद है कि वो CSS का मार्का सर करने के बाद सुरखरू होकर नायला को उसके मयार के मुताबिक ना सही लेकिन एक काबिल इज़्ज़त जीवन का सुख देने के काबिल ज़रूर हो जाएगा, तभी वो नायला की रुखसती की दरख्वास्त लेकर सेठ अमजद के दर पर दस्तक देगा। ये सुनकर अमजद ने गहरी सुख भरी सांस ली, क्योंकि फ़िलहाल मुसीबत ख़ुद अपनी मर्ज़ी से 7-8 महीने के लिए टल रही थी और ये 8 महीने उसके लिए बहुत थे। उसने धीरे धीरे अपनी बेटी को ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी सिर्फ़ जज्बाती वादों, खूबसूरत बातों और मुस्तकबिल के सपनों का नाम नहीं है। इसलिए उसे सिकंदर की रहनुमाई करते रहना चाहिए कि ज़िंदगी में तरक्की करना किस कदर ज़रूरी होता है। सिकंदर ने मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी के लिए दिन रात एक कर रखे थे। ऐसे में अचानक जब नायला उसे अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर चलने के मशवरे देने के लिए चली आई तो कभी कभार सिकंदर बेहद चिढ़ जाता था और यूं रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान हल्की फुल्की झड़पों की सूरत में रंजिश ने डेरे डालना शुरू कर दिए। शोमई किस्मत, सिकंदर मुकाबले के इम्तिहान के इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। सेठ अमजद को अपना आखिरी और सबसे कारी वार करने का मौका मिल गया और उसने हमदर्दी की आड़ में अपनी बेटी को खूब समझाकर सिकंदर के पास भेजा कि सिकंदर ने आज तक अपनी सही जो करनी थी वो करके देख ली, लिहाजा बेहतर यही है कि अपनी ज़िद छोड़कर सेठ अमजद का कारोबार संभाल ले और बेवा माँ को लेकर सेठ अमजद के बंगले ही में शिफ्ट हो जाए। इम्तिहान में नाकामी का सदमा दिल पर लिए बैठे सिकंदर को उस लम्हे घर दमादी का ये ताना किसी गाली की तरह लगा और वो भड़क कर नायला पर बरस पड़ा।
نائلہ بھی خود کو ترکی بہ ترکی جواب دینے سے روک نہیں پائی اور باقی کام سیٹھ امجد کی جلتی پر تیل چھڑکنے کی پالیسی نے کر دیا۔ تیسرے ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے ہی سکندر اور نائلہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب دونوں کا مزید ساتھ چلنا ممکن نہ ہوگا، اور پھر آخرکار وہ آخری الوداع بھی آ پہنچا جو شاید ایسے ہر محبت کرنے والے جوڑے کا ازل سے مقدر ٹھہرتا ہے۔ پھر سے وہی انا کی دیواریں، پھر سے وہی معصوم تحائف کی واپسی۔ آخر یہ محبت کرنے والے جب بچھڑنے لگتے ہیں تو ایسی آخری ملاقات کا اہتمام ہی کیوں کرتے ہیں جس میں وہ اپنی رہی سہی نازک اور خوبصورت یادوں کو بھی لوٹا آتے ہیں، اور جدا ہونے والوں کی نشانیاں بھی کتنی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہی خوشبو میں بسے گلابی خط، چند خشک پھول، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے، خزاں کی کسی سرد شام میں ایک ساتھ پی گئی کافی کا کوئی بل، خالی سنیما کے سب سے پچھلے اسٹال میں اکٹھے بیٹھ کر دیکھی گئی انتہائی فلاپ فلم کے 2 ٹکٹ، پہلے ساون کی پہلی بارش میں بھیگ کر بچنے کے لیے جائے پناہ کی تلاش میں دوڑتے وقت ٹوٹ جانے والی سینڈل کا ایک فیتا۔ نائلہ کے پاس بھی اس آخری ملاقات کے لیے چند ایسی ہی سوغاتیں تھیں جو وہ سکندر کو لوٹانے کے لیے آئی تھی۔ سنہرے رنگ کا ایک ٹوٹا کفلنگ، ایک پرانا پارکر پین، چند پرانے ٹیشو پیپر جو سکندر نے کپڑوں پر چائے گرنے کے بعد استعمال کر کے پھینک دیے تھے، سکندر کے استعمال شدہ پرفیوم کی آدھی بوتل، خزاں رسیدہ چند پتے اور سکندر کی اخبار میں چھپی چند نظمیں۔ بس وہی کل اثاثہ تھا ان دونوں کی 3 سالہ محبت کا، جنہیں لوٹاتے وقت ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب دونوں ہی کی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور قریب تھا کہ دونوں ہی جذبات کی روح میں بہہ کر اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ جاتے۔ سیٹھ امجد اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ ایسی آخری ملاقاتیں کبھی کبھی تجدید محبت کی بنیاد بھی بن جاتی ہیں، لہٰذا اس نے پورا انتظام کر رکھا تھا اور وہ خود بھی اس ریسٹورنٹ کی نچلی منزل میں موجود تھا جہاں اوپر سکندر اور نائلہ آخری بار مل رہے تھے۔ اس کے ہر کارے ان دونوں کے آس پاس ہی موجود تھے، لہٰذا جیسے ہی سیٹھ امجد کو خبر ملی کہ دونوں اب اس موڑ پر ہیں جہاں یادوں کا بہاؤ انہیں بہا کر لے جا سکتا ہے، تو اس نے فوراً نائلہ کے موبائل پر کال کر کے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔ نائلہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی اور سکندر کے اندر جلتی آگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ محلے کی ایک تنظیم کے لیڈر نے اسے بڑے لیڈر سے ملوا دیا، جس نے سکندر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اس لاوے کا رخ ان لوگوں کی جانب کر دے جو معاشرے میں ایسی بے انصافیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں جیسی سکندر کے ساتھ CSS کے امتحان میں ہو چکی ہے۔ خرچے کی وہ پرواہ نہ کرے کیونکہ آج سے اس کی اور اس کی ماں کی ذمہ داری تنظیم کی ہے۔ سکندر نے اپنی زندگی کا پہلا جرم اس رات کیا جب اس نے پہلی مرتبہ تنظیم والوں کے ساتھ مل کر اخبار والوں کا ایک دفتر جلایا۔ کہتے ہیں کہ ماچس سے چراغ بھی جلائے جا سکتے ہیں، آشیانے بھی، لیکن سکندر کے گھر پولیس کا پہلا چھاپا پڑا اور اس کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کے گھر کو خود اس کے گھر کے چراغ سے آگ لگ چکی ہے، تو وہ پہلا صدمہ ہی برداشت نہیں کر پائیں اور دل کا ایک ہی دورہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تب سے سکندر کا ہر بڑھتا قدم اسے جرائم کی دلدل میں دھکیلتا چلا گیا اور پولیس کی یہ حسرت ہی رہی کہ وہ کبھی رنگے ہاتھوں سکندر کو گرفتار کر سکے۔ سکندر کی پہلی اور آخری گرفتاری میں بھی پولیس کی کوشش سے زیادہ سکندر کی بدقسمتی کا عمل دخل تھا۔ نہ سکندر کی جیپ عین چوراہے پر دغا دیتی اور نہ ہی قریب سے گزرتی موبائل پولیس کی نظر میں جام ٹریفک کے ہجوم میں پھنسے سکندر پر پڑتی۔
اس سے آگے کی کہانی بہت مختصر تھی۔ سکندر کو گرفتاری کی رات ہی خصوصی تفتیش کے سیل میں منتقل کر دیا گیا اور 3 مہینے کی مختصر مقدمے بازی کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تب سے لے کر آج کی اس برستی شام تک سکندر اس پھانسی کی کوٹری میں بیٹھا اپنے اجل کے فرشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ سکندر کی کہانی ختم ہوئی تو ہم دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر یکایک سکندر نے سلاخوں سے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری تمنا پوری کرو گے؟ میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتا ہوں، صرف اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ مجھ سے جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا۔ میں اس پولیس آفیسر کو اپنا آخری بیان بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب بھی بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان اس تنظیم کے اعلی کار ہیں۔ شاید میرا بیان ان میں سے ایک کی نجات کا باعث بن جائے۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ جس وقت راحیل صاحب کیچڑ میں لت پت اپنے جیل کے عملے سمیت بارش میں بھیگتے ہوئے جیل کوٹری کے احاطے میں داخل ہوئے، تب رات پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ موم بتیوں کی روشنی میں سکندر کا 2 گھنٹے کا طویل بیان ریکارڈ کرنے میں جانے کتنے کورے صفوں کا مقدر سیاہ ہو گیا، اور جب بیان مکمل ہونے کے بعد راحیل صاحب چلا کر جیل کے وائرلیس سیٹ سے مختلف چوکیوں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے احکامات آگے بڑھا رہے تھے، اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ سکندر کی پھانسی میں صرف 2 گھنٹے ہی باقی تھے، لیکن نائلہ نے سکندر سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب سکندر سے اس کی ملاقات پھانسی گھاٹ پر ہی ہوگی۔ راحیل صاحب نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، حتیٰ کہ سکندر کے کفارے کے طور پر اس کا دیا گیا آخری بیان بھی نائلہ کو دکھا دیا کہ کس طرح اس کی تنظیم نے دھوکے سے محب وطن عناصر کو سکندر کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹایا، جن میں نائلہ کا شوہر بھی شامل تھا۔ لیکن نائلہ کے پتھر دل کو پگھلنا تھا نہ پگھلا۔ آخر کار سلطان بابا کے اشارے پر مجھے اس نازنین دل گرفتہ کے در پر آدھی رات کو دستک دینی پڑی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ گزشتہ وقت سے روتی رہی ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی تلخی سے کہا، تو اب آپ آئے ہیں اس قاتل کی صفائی پیش کرنے کے لیے؟ مجھے حیرت ہے کہ پوری جیل ہی اس کی جان بخشی کے لیے کیوں دوڑی چلی آ رہی ہے۔ ویسے اسے یہ فن تو ہمیشہ سے بہت کمال سے آتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس نے سب کو بھی زیر کر ہی لیا، یا پھر کوئی نئی بولی دے دی ہے اس کی نام نہاد تنظیم نے آپ کو بھی۔ میں نے خاموشی سے اس کے طنز کا وار برداشت کیا۔ میں آپ کے پاس کوئی رحم کی اپیل لے کر نہیں آیا۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر دفنائے زندہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میری نظر میں آپ اور سکندر بھی ایسے ہی 2 مرے ہوئے جسم ہیں جو دنیا کے دکھاوے کے لیے اب تک سانس لے رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو سکندر اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ سچ پوچھیں تو سکندر اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد کم از کم وہ اس سانس لینے کی منافقت سے تو چھوٹ جائے گا۔ نائلہ حیرت سے گنگ میری بات سن رہی تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو اس کی ٹوٹی ہوئی سی آواز سنائی دی، ٹھہریں، میں تیار ہوں، آپ جیلر صاحب کو مطلع کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں جیل کی فضا سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قیدی کی آخری ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ جانے سکندر نائلہ کی ملاقات کیا رنگ لائے گی۔ میں یہی سوچتا ہوا فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل کر گھاٹ پہنچا تو سکندر کی کال کوٹری کے سامنے میلہ سا لگا ہوا تھا۔ جیلر اقبال سمیت جیل کا ڈاکٹر اور مجسٹریٹ صاحب بھی آ چکے تھے۔ سکندر اپنا آخری غسل لے کر 30ویں سپارے کی تلاوت ختم کر چکا تھا۔
تمام پھانسی گھاٹ کی کوٹریوں کے چراغ جل چکے تھے اور سکندر کے آس پاس کے سبھی قیدی ایک درینہ ساتھی کو آخری الوداع کرنے کے لیے اپنی اپنی کوٹریوں کی سلاخوں سے سر ٹکائے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ سکندر کی خواہش پر سلطان بابا بھی سکندر کے اس چند قدم کے آخری سفر میں اس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے موجود تھے۔ سکندر نے قرآن پاک واپس رحل پر رکھ دیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس دوران سکندر کا آخری طبی معائنہ کیا اور سکندر کو پیشکش کی کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر جانے میں کچھ دقت محسوس کر رہا ہو تو اس کے لیے اسٹریچر کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ڈاکٹر کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جیسے ہی سکندر نے کال کوٹری سے باہر قدم رکھا، فضا میں آس پاس کے قیدیوں کے نعرے گونج اٹھے۔ ایک بولا کلمہ شہادت، سب بیک زبان بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔